پہلا سوال حضور جناب ہرچند سنگھ دہریوال جی کا ہے، جو بیڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. یہ ایسٹ افریقن سکھ ہیں یا براہ راست پنجاب سے تشریف لائے ہیں؟ یہ بیڈ فورڈ سے تشریف لائے. نہیں وہ تو ہے، میں کہتا ہوں ایسٹ افریقہ سے ہو کے آئے ہیں یا براہ راست پنجاب سے تشریف لائے ہیں؟ پنجاب سے. پنجاب سیدھا، ٹھیک ہے. میں ہرچند سنگھ ਧਾਲੀਵਾਲ ہوں اور میں ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ. ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ؟ بس تشریف رکھو. بابا صاحب کے متعلق دو گواہیاں ملتی ہیں. ایک یہ کہ وہ مکے گئے تھے، ایک یہ کہ وہ بنارس بھی گئے، اور دوسرے ہندوؤں کے جو بڑے بڑے مرکز تھے وہاں بھی گئے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ لیکن ایک فرق ہے، آپ کا کسی مندر میں جا کر ہندوؤں کی طرح عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کہے تو جھوٹا الزام ہے، کیونکہ آپ توحید کے قائل تھے. مگر مکے جا کر نمازیں پڑھنا اور حج کرنا آپ کا ثابت ہے. ٹھیک ہے نا بات؟ اس سے پتہ چلا کہ مکہ جانا اور بات ہے اور تیرتھ کی زیارت کرنا اور بات ہے. وہاں پیغام توحید دینے گئے تھے، اور مکے میں جا کر آپ نے جب مسلمانوں والے فرائض سر انجام دیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی مسلمان انسان تھے. ایک بات آپ کی روایتوں میں ایسی داخل ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو پسند نہیں کرتے کہ گرو بابا نانک کو ایک مسلمان ولی مانا جائے، وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ ولی نہیں تھے بلکہ اپنا مذہب ایک نیا تھا اور مرتبہ تھا. وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی متولی نے آپ کو آ کے روکا اور کہا یہ مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے جس طرف ٹانگیں کی، خانہ کعبہ اٹھ کے اس طرف چلا گیا. یہ روایت ہے جو آپ کے لٹریچر میں داخل ہے. اگر اس کو آپ سچا مانیں تو خانہ کعبہ تو خدا کی توحید کا نشان ہے. حضرت گرو بابا نانک کے اوپر بڑا حرف آئے گا پھر کہ اللہ تعالیٰ کی توحید آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ یا تو کشفی نظارہ ہے اس کو بتانے کے لیے کہ خانہ کعبہ تو دراصل خدا کا مظہر ہے اور خدا ہر جگہ ہے، اس لیے ٹانگیں جدھر بھی کرو گے وہاں خدا موجود ہوگا. یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم نے اسی طرح بیان فرمائی ہے. خانہ کعبہ کے ذکر پہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر منہ کرو گے ادھر خدا ہی خدا ہے. تو یہ چونکہ قرآنی مضمون کے مطابق ہے، اس لیے میں اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ اس شخص کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ولی اللہ انسان ہے، تم اس کی حکمتیں نہیں سمجھتے، یہ نظارہ دکھا دیا گیا ہوگا. مگر خانہ کعبہ کی تعظیم ثابت ہے آپ سے. پھر کبھی ایک دفعہ بھی یہ واقعہ ثابت نہیں کہ آپ نے مثلا گیتا یا وید کو حمائل بنا کے اپنے اوپر گلے میں ڈالا ہو. مگر جس کو آپ پوتھی شریف کہتے ہیں وہ قرآن کریم ہے. وہ گردن میں حمائل رہتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کلام الہی کی عزت کرتے تھے، اس کو سچا جانتے تھے. پھر آپ کا چولا ہے جو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سورہ فاتحہ اور تمام قسم کی دعائیں اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں. ایک شخص جو کسی مذہب کا منکر ہو اور قول کا سچا ہو اور بہادر ہو، وہ کیا لوگوں کے سامنے جھوٹا دکھاوا کر سکتا ہے؟ مذہب کوئی اور ہو اور دکھائے کچھ اور.
اس لیے حضرت گرو بابا نانک کی عزت کا تقاضا ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا وہی ان کے دل کا حال جانے. بس ہم تو اس تاریخ سے حوالہ دیں گے جس کے ثبوت زندہ موجود ہیں. چولا بابا نانک آج تک ڈیرہ بابا نانک میں موجود ہے، اس کی زیارت بھی ہوتی ہے. یہاں اس کے جو متولی ہیں انہوں نے اس کی ویڈیو یہاں آ کے دکھائی بھی ہم سب کو. صاف اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورہ فاتحہ اور کلمات الہی دکھائی دیتے ہیں، بلکہ پڑھے جاتے ہیں. اور پوتھی کے متعلق جیسا کہ میں بیان کروں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے یہ کہنا شروع کیا کہ خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر آپ نے بتایا کہ یہ پوتھی جو ہے قرآن کریم ہے، اور آج تک کسی سکھ نے انکار نہیں کیا. چولا بابا نانک نے کبھی انکار نہیں کیا. اور یہ بات سکھ قوم کی کم سے کم بنیادی شرافت کی مظہر ضرور ہے. مولوی انکار کر دیتے ہیں بات کا، سکھ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ دوسرے دلیلوں کے ذریعے ٹالنے کی بات کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بولتے اس معاملے میں. تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جن سے میں سکھ قوم کا مداح ہوں اس بات میں کہ انہوں نے کم سے کم یہ تو کیا کہ انکار نہیں کیا کہ پوتھی پہ یہ لکھا ہوا ہے یا ان کے چولے پر یہ لکھا ہوا ہے. ایک اور بات جو گرو بابا نانک کے متعلق سکھ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ملا کے خلاف بہت کچھ کہا ہے. جس طرح پنڈت کے خلاف کہا اس طرح ملا کے خلاف بھی کہا. یہ درست ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح ویدوں کے خلاف کہا، قرآن کے خلاف بھی کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا. تو یہ سیدھی سادی باتیں ہیں، دو ٹوک. اصل میں حضرت گرو بابا نانک کا مقام یا تو ولی اللہ کا ہے مسلمانوں کے نزدیک، یا ایک ایسے شخص کا ہے جس نے خدا پر جھوٹ بولا ہے. جماعت احمدیہ مجبور ہے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے یہ معنی کرنے کے کہ آپ خدا کے ایک ولی اللہ تھے، صوفی تھے. ہندوؤں سے آپ نے بہت سے پھل پائے جن کو توحید کے حضور پیش کر دیا. یعنی تبلیغ کر کے جو پھل آپ کو ملے وہ خدا کے توحید کے قدموں میں ڈالے. مسلمان بھی ان کے ساتھ اسی طرح درویش بن کر ساتھ رہے. بھائی مردانہ کا نام آپ جانتے ہیں. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بزرگ صوفی تھا جو خدا تعالیٰ سے الہام یافتہ تھا. اور ایک اور ثبوت اس بات کے حق میں یہ ہے کہ اس زمانے میں تو مولوی بہت ہی سینسٹیو تھے کسی کے مرتد ہونے پر، لیکن ایک بھی واقعہ نہیں کہ حضرت گرو بابا نانک کے مسلمان مریدوں پر کسی نے یہ الزام لگایا ہوا کہ تم اپنا دین چھوڑ کے کوئی اور دین لے چکے ہو. تو یہ ساری تاریخ کی ایسی کھلی گواہیاں ہیں کہ میرے نزدیک آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. جو اختلاف ہوئے ہیں وہ حضرت گرو بابا نانک کے زمانے میں نہیں ہوئے. یہ سیاسی اختلاف ہوئے ہیں اورنگزیب کے زمانے میں. اور اورنگزیب کے زمانے میں چونکہ مغلیہ سلطنت پنجاب کے اوپر اپنے حکومت کا تسلط مضبوط کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے سکھوں سے چھیڑخانی شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دور ہٹنے شروع ہو گئے، اور چونکہ حاکم وقت مسلمان تھا اس لیے مسلمان سے الرجک ہو گئے. بس ایک سیاسی جنگ تھی جس نے مذہب کو تبدیل کر دیا. یہ میرا تاثر ہے. شکریہ.